الصلاة خير من النوم. وہ داغدار نہیں کر پائے، چاہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ اٹھائے وہ قدم زلیخا کا ہو، چاہے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پر اور آپ کے دامن پر اس بدنما عورت کا اٹھائے ہوا قدم ہو جس نے زنا کے بچے کی پیدائش کا الزام خواجہ بختیار کاکی کے دامن پہ لگایا، چاہے وہ اس بنی اسرائیل قوم کے عابد پر ایک عورت کا اٹھائے ہوا قدم ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، چند نوٹ والوں نے، چند امیر زادوں نے، چند سکے والوں نے جو دولت کو اپنی عزت سمجھتے تھے، انہوں نے ایک عورت کو پیسوں سے تولا، ایک عورت کو دولت سے تولا اور دولت کا لالچ دے کر اسے سوار کر اسے سجا کر عابد کے کمرے میں بھیج دیا. جیسے ہی اللہ اکبر وہ عورت اس عابد کے دروازے پر پہنچتی ہے، آواز لگائی، عابد عبادت کر رہا تھا، نماز سے فارغ ہو کر دروازہ کھول دیا. دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک خوبصورت کنیر، ایک خوبصورت عورت میرے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے. پوچھا، اے خاتون تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی حضرت آندھی چل رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، بارش تیز ہے، میں ایک یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں. آج کی رات اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے روم میں، آپ کے کمرے میں ایک کونے پر آرام کر لوں، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی. عابد تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا پرہیزگار بندہ تھا. چونکہ جو اللہ کے ہوتے ہیں ان کے دل بھی نرم ہوتے ہیں، ان کے دل بھی ملائم ہوتے ہیں، ان کے دل بھی رہنے والے ہوتے ہیں. اچانک جلال بھی آتا ہے تو لمحہ بھر میں ان کے اندر جمال بھی آ جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، عابد نے کہا ٹھیک ہے، وہ کونے میں چٹائی بچھی ہے، تم اس چٹائی پر جا کر کے لیٹ جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، عابد مسلح پر کھڑا ہو گیا. ادھر وہ عورت لیٹی ہوئی ہے اس انتظار میں کہ میں اپنے حسن کا جال اس عابد کے اوپر کیسے چلاؤں. لیکن میرے پیارے حدیث مصطفیٰ ہے، آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں دو اجنبی عورت اور مرد ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور آج میرے ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی فاصلہ نہیں ہے محرم غیر محرم میں. آج کے وقت میں کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. کون ہے؟ یہ پھپھیرا بھائی ہے. کون ہے؟ یہ پھپھیری بہن ہے. پھپھیرا بھائی، پھپھیری بہن تنہا کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہنسی مذاق چل رہی ہے، لوگوں کو کوئی گرا نہیں، وہ سمجھ رہے ہیں وہ بھی بھائی ہے، یہ بہن اس کی ہے، یہ اس میں کوئی جو ہے کوئی غلط رشتہ تھوڑی ہے. لیکن تمہیں معلوم نہیں، پھپھیرا بھائی ضرور ہے، پھپھیری بہن ضرور ہے، لیکن ان کے درمیان میں جو رشتہ ہے شریعت کا وہ غیر محرم کا ہے، وہ گناہ ملوث، گناہ میں ملوث ہے، یعنی بے پردہ. پھپھیرا بھائی اگر اپنی سگی پھپھیری بہن کو دیکھ رہا ہے وہ زنا کر رہا ہے نگاہوں کے ذریعے. عزیزان ملت اسلامیہ، بدکاری ہو رہی ہے، گناہ کو دعوت دی جا رہی ہے اور وہ تنہائی میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو صرف وہ تنہا تو نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان میں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کو گناہ کی طرف مائل کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ موقع اچھا ہے، تنہا ہو، اس کا فائدہ اٹھاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اپنے سماج سے جو غیر محرم لوگ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے درمیان میں رہتے ہیں، تعلقات پیدا کر رہے ہیں، اپنے اس تعلقات کو ختم کریے اور محرمات کے سامنے ہی محرم ہی جائے، غیر محرم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا عمل سماج کے اندر ہے تو یقیناً میرے سماج کے اندر ہر فرد اس وقت زنا کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، زنا کی دعوت دے رہا ہے. اس گناہ کو اگر مٹانا چاہتے ہو تو پہلے اسلام کو فالو کرو، تعلیم دین کو فالو کرو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کس سے پردہ کرنا چاہیے اور کس سے نہیں کرنا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، رسول اعظم کانفرنس، جشن دستار بندی
जश्न दस्तार दीवाने मिल्लत इस्लामिया। तो मेरे प्यारे क्या हालात थे, दो लोग हैं, आबिद है वो औरत है। उस औरत ने चाहा कि मैं इसको बहकाऊं, शैतान लगा हुआ है। कुछ देर कयाम के बाद में अचानक जब वो आबिद सलाम फेरता है, उसकी निगाह जब उस अजनबिया औरत के रुख पर पड़ती है जो बनाव सिंगार करके आई थी, जो बन ठन के इसीलिए आई थी ताकि मैं अपने हुस्न के जाल में इस आबिद को फांस सकूं, उसका असर अब दिखने लगा। नफ्स शैतान ने खलल डाला और उस आबिद का नफ्स जो है हिलकोरे लेने लगा और नफ्स उभारने लगा। आबिद साहब मौका अच्छा है, अकेली है, तन्हा है, हसीन है, क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। अभी नफ्स ये बातें कह ही रहा था लेकिन दिल में ख्याल आ गया, खुदा अल्लाहु अकबर। उस आबिद ने अपना मुहासबा किया और गुनाह का मुहासबा किया कि ये तो वो गुनाह है कि जिसकी सजा बहुत खतरनाक है। कल जहन्नम का ईंधन बनाया जाऊंगा, जहन्नम की आग में डाला जाऊंगा, जहन्नम की आग लपेटा जाऊंगा, मुझे जहन्नम में ठूंस दिया जाएगा। ये ख्याल आना था। फौरन ही उस आबिद ने अपने हाथ की उंगली को अपने जलते हुए चिराग की लौ की तरफ रख दिया, यह ख्याल करने के लिए कि गुनाह की तरफ अगर मैं गया तो इसकी जहन्नम में जो सजा है पहले मैं उसको आजमा लूं कि उस आग को मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तुरंत अपना गुनाह का हिसाब करने के लिए आग पर उंगली रख दी। खड़ा है आबिद, उंगली चल रही है, टस से मस नहीं हो रहा है, उंगली चल के खाक हो गई। औरत ये मंजर देखती गई, फिर आबिद ने नियत बांधी, नमाज पढ़ने लगा। फिर थोड़ी देर बाद जब शैतान ने नफ्स ने उबारा, आबिद लड़की मौजूद है, अल्लाह अकबर, हसीन और जमील है, तन्हा है, फायदा उठा। लेकिन फिर मुहासबा किया, अपना दूसरी उंगली डाल दी। इसी तरीके से अपने हाथ की उंगली पूरी रात चलाता रहा और वो औरत ये मंजर अपनी निगाहों से देख रही थी। आखिरकार ये देखकर औरत के दिल पर ऐसी खशियत पैदा हुई, ऐसा खौफ आया कि एक चीख मारी, जमीन पर गिरी, जिस्म से रूह परवास कर गई। अल्लाह अकबर। वो आबिद जो गुनाह का मुहासबा किया उसकी तरफ माइल शैतान ने कई मर्तबा हमला किया, लेकिन जब माइल हुआ शैतान ने हमला किया उसकी अकीदत पर, उसकी बंदगी पर, उसकी पाकीज़गी को पामाल करने की शैतान ने कोशिश की, लेकिन हर बार वो अपने आप को आग के हवाले करता गया। देखता हूं मेरा जिस्म इस गुनाह की सजा कल कयामत में बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये खौफ था गुनाह का उन आबिदों के दिलों के अंदर कि वो जब गुनाह का मुहासबा करते थे तो दुनिया में ही प्रैक्टिकली तौर पर तजुर्बा किया करते थे। आज मेरी कौम हर एक गुनाह सीना तान के करती है, लेकिन कभी ख्याल आता कयामत के दिन इसका जब हिसाब होगा तो अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा, और मुझे जब जहन्नम में डाला जाएगा तो मेरा हाल क्या होगा। कभी फिक्र की इसकी? कभी नहीं सोचते गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हो। ए मेरी कौम के लोगों, तौबा करो, तौबा का दरवाजा खुला है। मजहब इस्लाम के फॉलोवर हो, इस्लाम के चहीते हो, इस्लाम के मानने वाले हो तो इस्लामी माहौल पैदा करो, इस्लामी दस्तूर आईन के फॉलोवर बनो, इस्लाम का निजाम अपनाओ, इस्लाम का कानून पर अमल करो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, जिस दिन मेरा समाज, मेरी कौम इस्लामी जिंदगी गुजारेगी, इस्लामी हयात बन के उभरेगी, यकीनन तेरा बोलबाला जमीन के पर्दे पर उसी तरीके से होगा जैसे आज से पहले था। आज मैं सुकून की तलाश में हूँ, आज मैं जुस्तजू कर रहा हूँ, चैनो करार दिलों का इत्मीनान ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ढूंढ कहाँ रहा हूँ? अल्लाह की बारगाह छोड़ के, खुदा की बारगाह छोड़ के, मजहब इस्लाम से दूर रह करके मैं अपना सुकून तलाश कर रहा हूं। तो खुदा की बारगाह से अलहदा होकर तुम सुकून तलाश करते रहो। तुम सुकून की तलाश में तुम्हारी उम्र तमाम हो जाएगी, लेकिन दिल का सुकून तुम्हें नहीं मिल सकता। तुम दुनिया की कामयाबी अल्लाह की बारगाह छोड़ करके, इस्लाम को छोड़ करके तलाश करते रहो।
ہو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن تمہاری کامیابی کا راستہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ آپ کہو گے پھر جناب والا ہمارے دل کا سکون کہاں ہے، ہماری کامیابی کا راز کہاں ہے؟ تو اگر اس کو جاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، قرآن جواب دے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل کو سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ آپ کہو گے یہ تو دلوں کے سکون کی جگہ کے لیے بتایا گیا، لیکن کامیابی کی تلاش کیا کر رہے ہیں؟ کامیابی کہاں ملے گی، کامرانی کہاں ملے گی؟ تو اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنی مسجد سے ہونے والی آذان کو توجہ سے سنو، آذان کو محبتوں سے سنو، آذان کو خاموشی سے سنو، اپنی سماعت دنیا کی آواز سے ہٹا کر مؤذن کی آواز پر لگا دو اور سنو۔ جب مؤذن آذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ کے بعد تمہیں بتاتا ہے حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف، آجا کامرانی کی طرف، آجا فلاح و بہبود کی طرف۔ تو چاہتا ہے کامیاب ہونا، تو چاہتا ہے کامران ہونا، تو چاہتا ہے فلاح و بہبود حاصل کرنا، تو چاہتا ہے سرخروئی اور بلندی لینا، تو چاہتا ہے مرتبہ و مقام حاصل کرنا، تو وہ جگہ کوئی اور نہیں میرے رب کی بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ سے ناتا جوڑ لے، خدا سے تیرا ناتا جس دن ہو جائے گا تو دنیا کا اقتدار کا مالک بنا دیا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رسول اعظم کانفرنس، جشن دستار بندی، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید اسلام قادری۔ اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ مختصر سی گفتگو، مختصر سی بات میں نے آپ کے قلوب تک پہنچائی ہے۔ اگر آپ کے دل نے قبول کیا ہو تو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سب سے پسندیدہ مذہب اللہ کو مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے فالوور بنو، اور جو مذہب اسلام کے فالوور ہوں گے یقیناً جب دین اللہ کو پسند ہے تو دین کو ماننے والے بھی اللہ کو پسند ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، رسول اعظم کانفرنس سے یہی میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔